کہ بعض اوقات میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلے جاتا ہوں. اللہ کی یہ صفات مجھے بھول ہی جاتی ہیں کہ میرا رب تو الرحمن ہے اور میرا رب تو الرحیم ہے. بتائیے اکثر اوقات ہم ان صفات کو بھول جاتے ہیں یا نہیں بھولتے؟ چلیے جی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمد کیا مطلب الحمد کا جی؟ تمام تعریفیں. اور یاد رکھیے گا حمد اللہ کی اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کے جذبات ہوں. حمد اللہ کی کس تعریف کو کہتے ہیں؟ جس میں شکر کے جذبات ہوں. اس تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. اس کی آسان سی اس کو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ نے ناشتہ کیا تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ بولے آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا جواب دیتے ہیں؟ مطلب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ. ہاں نہ نہیں کہہ رہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. تو حمد اللہ کی وہ تعریف جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، بولے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. تو الحمد تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر للہ. یہ بھی دیکھیں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک لام اور ایک لفظ اللہ. دونوں مل کر کیا بنے؟ للہ اللہ. بولے للہ اللہ. للہ اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین. اللہ اکبر. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لفظ رب ہے نا، اردو دان علماء کرام نے یہ کہا کہ لفظ رب کی ٹرانسلیشن کرنا ممکن نہیں ہے. بولے لفظ رب کی ٹرانسلیشن کرنا ممکن، مطلب آپ ایک لفظ کے اندر اس پورے لفظ کی ٹرانسلیشن کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. بولے یہ ممکن. اللہ اکبر. کیونکہ رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، قدیر بھی ہے. یہ تمام صفات جب جمع ہوتی ہیں نا، جس کا قانون، جس کا نظام چلتا ہے، جس کی بات، یہ تمام صفات اگر آپ ایک لفظ میں جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ کیا بنے گا؟ بولے وہ لفظ کیا بنے گا؟ رب. وہ لفظ کیا بنے گا؟ رب. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب یہ کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور پرورش سے پہلے پیدائش کا مرحلہ آتا ہے. پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا. چلے یہ بات میں آپ کو آسان انداز میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ پوائنٹر ہے، کیا میں نے اس کو بنایا؟ اگر یہ خراب ہو جائے گا تو کیا میں اس کو ٹھیک کروں گا؟ ہاں یہ وقتی اس کی ملکیت میں رکھتا ہوں، بنانے والا میں نہیں. بنانے والا کوئی اور ہے، چلانے والا، ٹھیک کرنے والا کوئی اور ہے. مطلب ایک چیز کے اندر کوئی 8-10 افراد کی صلاحیتیں ملتی ہیں، ایسے ہی ہے، پھر کہیں وہ چیز جا کر آپ کے سامنے آتی ہے. اس کائنات کو بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، پھر بنا کر رائگاں چھوڑنے والا نہیں بلکہ اس نظام کو چلانے والا. اللہ اکبر. یہ چاند، سورج، ستارے پرفیکٹ سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں. آپ کو ابھی سے پتا ہے کہ 1 مہینے بعد آپ کا سورج کب طلوع ہوگا اور کب غروب ہوگا، کیونکہ ہر چیز ایک سسٹم میں ہے. ان سب کو چلانے والا وہ کون ہے؟ ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ رب العالمین. بولے رب تمام جہانوں کا رب. تو عالمین یہ جمع ہے. بولے عالمین کیا ہے؟ اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ عالم. لام پر زبر ہے. بولے واحد کیا آتی ہے؟
عالم، عالم کا مطلب جہاں، اور جمع کیا ہے؟ عالمین. چلے میں واحد بولوں گا، آپ نے جمع بولنی ہے. عالم، عالم. بارک اللہ فیکم. اسباق کیا ہیں؟ دل سے اللہ کی تعریف کیجئے، اس کے احسانات کو، بولے اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے دل سے اللہ کی تعریف کیجئے، دل سے الحمدللہ کہیے. اور اگر دل سے تعریف کرنا ہو تو اس کائنات کے اندر غور و فکر کیجئے. جتنا آپ اس کائنات میں غور و فکر کریں گے اتنا دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. یقین جانیے وہ صرف میرا آپ کا رب نہیں، وہ اس روئے زمین پر بسنے والے کروڑوں انسانوں کا رب. ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جب تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جو افریقہ کے کسی کنٹری سے تعلق رکھتے تھے، ان سے پوچھا آپ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں غینیا کناکری سے تعلق رکھتا ہوں. کبھی آپ نے سنا اس ملک کا نام ہے؟ جی غینیا کناکری. اور یہ بریاض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افریقہ کو یہ کہ ملک ہے اور سارے اس سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں. براعظم افریقہ میں 42 کنٹریز آتی ہیں، 42 ممالک ہیں. اچھا آپ کے ملک میں آبادی کتنی ہے؟ جی کروڑوں کی آبادی ہے. آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جی میرا تعلق ہے بورکینا فاسو سے. کبھی سنا آپ نے بورکینا فاسو؟ یہ ایک ملک ہے. ایک میرے دوست ہے صدیق، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا میرا تعلق ہے نائجر سے. کہاں سے؟ تو میں نے نائجیریا سن رکھا تھا، میں نے کہا نائجیریا، انہوں نے کہا نہیں، نائجیریا الگ ملک ہے، نائجر الگ ملک ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا مسلمانوں کی تعداد؟ کہنے لگے جیسے پاکستان میں ہے 97-98% مسلم. نائجر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقین جانے جتنا آپ اس کائنات کے بارے میں، اس روئے زمین پر بسنے والی اقوام کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے، دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی کہ الحمدللہ ہی رب صرف میرا اور آپ کا رب نہیں، صرف راولپنڈی، اسلام آباد یا گرد و نواح میں بسنے والے یا پاکستان میں بسنے والوں کا رب نہیں. اللہ اکبر. 20 ممالک کے اندر بسنے والے اربوں انسانوں کا رب. اور اس خشکی کے مقابلے میں آپ کی تری کتنی ہے جی؟ اس بر کے مقابلے میں آپ کے بحر کتنے ہیں؟ 3 گنا. ان مخلوقات کا بھی رب، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم نہیں جانتے. تو جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنا دل سے اللہ کی، بولے اتنا دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے آپ اللہ کی تعریف کر سکیں. اور عادت یہ ہونی چاہیے کہ میں علم حاصل کروں گا تاکہ میں اللہ کی تعریف اور اچھے سے کر سکوں. اور احتساب کیا ہونا چاہیے اپنا؟ کہ بعض اوقات میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلے جاتا ہوں. اللہ کی یہ صفات مجھے بھول ہی جاتی ہیں کہ میرا رب تو الرحمن ہے اور میرا رب تو الرحیم ہے. بتائیے اکثر اوقات ہم ان صفات کو بھول جاتے ہیں یا نہیں بھولتے؟ تو آئندہ یاد رہیں گی انشاءاللہ، آئندہ یاد رہیں گی انشاءاللہ. یہ صفات ہمیں اللہ کی اور قریب کر دیں گی. اور آیت نمبر 3 جو سورۃ الفاتحہ کی ہم نے پڑھنی ہے، ذرا ریوائز کرنے میرے ساتھ. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہم نے کیا پڑھی جی؟ نہیں، الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین. اور تیسری آیت الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے. یہاں پر ایک عادت اپنائیے ان 2 صفات سے، الرحمن الرحیم کی، کہ اپنے اندر رحم پیدا کیجئے. بولے اپنے اندر کیا پیدا کیجئے؟ رحم پیدا کیجئے. رحم جسے آپ احساس کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل میں کیا کیجئے؟ رحم اور احساس کو پیدا کیجئے. یقین جانیے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک فیملی کا مسئلہ میرے پاس آیا، میاں بیوی کا، بات بالکل ڈیورس تک پہنچ چکی تھی. جب میں نے ان کا مسئلہ سنا، تفصیل سے سننے کے بعد صرف میں نے انہیں ایک نصیحت کی ہے کہ آپ دونوں اپنے دل میں رحم پیدا کر لیجئے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نصیحت نہیں آپ کے لیے، بس اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر لیجئے. تو اللہ کی ان صفات کی روشنی میں اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کس وصف کو پیدا کیجئے؟ بولے اپنے اندر کس وصف کو پیدا کیجئے؟ رحم کا وصف، دوسروں کا احساس،
دلوں کے اندر دوسروں کے لیے نرمی. بولے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے نرمی. اور دیکھیے یہی تو وہ نرمی ہے نا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے سبب ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ سخت دل والے ہوتے نا تو یہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے. یہ دلوں کی نرمی ہے جو لوگوں کو آپ کے قریب کر رہی ہے اور آپ کو لوگوں کے قریب کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو دلوں کو نرم کر لیجئے, اس دنیا کے اندر آپ ایک کامیاب انسان کی زندگی گزار سکیں گے.